پرسوں تو سب سے ملاقات ہوئی ہے الفت، سب لوگ آئے ہوئے تھے، اب آج جانے کی کیا ضد؟ انہیں پہلی دیر ہو رہی تھی۔ جب والیٹ، چابیاں اور چرمی بیگ لیے اجرت کے عالم میں کمرے سے باہر نکلے تو وہ اسد اور آہد کی ٹیڑھی مانگوں میں تیز تیز کنگھی پھیر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا بیگ بغل میں دبا دیا تھا۔ تو کیا مطلب اب ماں باپ سے ملنے کے لیے دن اور گھنٹے گننے بیٹھ جاؤں؟ اماں بابا سے ملنے تو کبھی بھی جا سکتا ہے۔ میں نے یہ کب کہا الفت؟ افضل نے لہجہ آتی ہوئے الامکان پر سکون رکھا۔ لیکن ابھی اس وقت صبح سویرے مجھے پہلی دیر ہو رہی ہے، ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے بیٹھے ہوں گے، شام میں چلوں گا بس۔ شام کا کیا مطلب؟ اب میں تیار ہو چکی ہوں، بچے بھی تیار ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذرا سا گاڑی کو گھمانا ہی تو ہے۔ دو بالکل مخالف راستے ہیں، آؤٹ آف وے ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہی پروگرام تھا تو صبح سویرے کہتی، ہم جلدی نکل جاتے۔ سب بیکار۔ الفت کی دائیں آنکھ مستقل پھڑک رہی تھی، یہ اس کی ناگواری اور نفی کی علامت غیر ارادی حرکت ہوا کرتی تھی۔ ٹی وی دیکھو، ریڈیو سن لو، اپنے رسالے نکال لو، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا۔ اچھا بچوں، شام میں چلیں گے نالا ابا کے گھر، بوتل بھی پلاؤں گا اور آئس کریم بھی۔ وہ الفت کو ہدایت دیتے اور بچوں کو پچکارتے الفت کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے تیزی سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر آٹومیٹک لاک تھا، زور سے بند کرنے پر لاک لگ گیا۔ الفت دروازے کو گھورتی رہی۔ امی جوتے اتار دیں؟ اسد نے خود اتارنے شروع کر دیے تھے۔ آج بہت چھوٹا تھا، اسے مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ الفت کا خون کھول رہا تھا، بچے کی پکار نے کھولتے ہوئے ان کو بہنے کا راستہ دیا۔ خبردار جو جوتے اتارے فوراً پہنو اور یہیں بیٹھے رہو۔ اس نے ہاتھ کا بازو نوچا اور اسد کو تھپڑ کے زور جوتا پہننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنی ضد الفت؟ افضل آنگن میں پڑے تخت پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ الفت تنگ پائنچوں کی گلابی شلوار سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ شانوں پر ٹکا تھا۔ آنگن کے آدھے حصے پر برآمدے کے شیڈ کا سایہ پڑتا اور آدھے میں دھوپ۔ آہد کا چہرہ سائے میں اور پیر دھوپ میں تھے، وہ بے سد سو رہا تھا۔ الفت موڑے پر بیٹھی تھی، اسد زمین پر بیٹھا کھلونا گاڑی کو چلا رہا تھا۔ بیٹا صبح سے ایسے ہی ہو؟ انہیں جواب کے اس بات کا یقین تھا، مگر یوں ہی۔ امی نے کپڑے نہیں بدلنے دیے اور شوز بھی منع کر دیا۔ الفت اتنی احمقانہ حرکت میں نے منع تو نہیں کیا تھا، مگر تم وقت تو دیکھتی۔ ٹریفک جام میں پھنسنے کے بعد میں 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچا، پارٹی انتظار کر کے نکلنے والی تھی۔ دوپہر کو لنچ نہیں کیا اور تم صبح سے اسی حالت میں بیٹھی ہو۔ تم نے کڑی دوپہر میں خود کو اس دھوپ میں جھلسا۔ بچوں سے کس بات کا بدلہ؟ 6 گھنٹے سے بچہ جوگرز میں ہے، انگلیاں گل جائیں گی اور تم اپنی حالت دیکھو، کپڑے نچڑنے لگ گئے ہیں۔ وہ تعصب سے بولے۔ او خدا، چلو اٹھو، اندر چلو۔ بیوقوف نادان عورت آگے بڑھ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ تو تخت کی جانب پلٹے، ہاتھ کو بہت احتیاط سے اٹھایا، شانے سے لگا کر پشت سہلاتے ہوئے نیم تاریخ کمرے میں لے آئے، پنکھا چلایا، بہت آہستگی سے جوگرز اتارے اور اپنی صبح اتاری جانے والی بنیان جو وہیں پڑی تھی اس سے نرمی سے پاؤں پوچھے، بس شرٹ کے بٹن کھولے، پھر اپنا گیلا تولیا اتارے جانے والے کپڑے اٹھائے اور تکیے سیٹ کر کے رکھے۔ اسد تم اندر آؤ، بھائی کے ساتھ لیٹو۔ انہیں یاد آیا امی بھی بیٹھی ہیں، امی کو بھی بلائیں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں متوقع نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ افضل سعید نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ امی کو بھی لاتے ہیں؟ وہ باہر آ گئے۔ چلو الفت اٹھو، دیکھ لو ذرا، تم سارا دن ضد کے مارے دھوپ میں خود بھی جھلسی اور معصوم بچوں کو بھی تکلیف دی۔ مجھ پر غصہ تو یار مجھ سے لڑتی، تم کو بچوں کا احساس نہیں؟ پر دیکھو اپنے بیٹوں کو وہیں سے کہہ رہا ہے میں کیسے آؤں، میری ماں باہر دھوپ میں بیٹھی ہے، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ موڑا گھسیٹ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تم کو کیا لگ رہا ہے تم نے خود کو اذیت دی ہے؟ یار تم لوگوں کی 1 درجہ تکلیف میرے لیے 100 درجے کی ہوتی ہے۔ کاش تم دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیتی یا کسی تھرمامیٹر سے ماپ لیتی کہ میں خود کو کتنا جھلسا ہوا پیاسا محسوس کر رہا ہوں۔ چلو اٹھو اندر چلو، حالت دیکھو اپنی۔ الفت کی جانب سے کوئی جواب نہیں، نہ کوئی حرکت۔ وہ چند پل تعصب سے اس کی صورت دیکھتے رہے۔ اس کی گندمی رنگت سرخ ہو رہی تھی اور پسینہ پورے جسم پر گیلاہٹ بن کر پھسل چکا تھا۔ کنپٹیوں کے پاس اور بالوں کی جڑوں کی نمی دور سے چمکتی تھی۔ اسی کے دوپٹے کو تھام کر اس کے چہرے اور گردن پوچھی، اندر چلو الفت ورنہ۔ الفت نے پہلی بار زمین پر ٹکی نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ہلکا آسمانی کلف لگا سوٹ چڑمڑ گیا تھا اور اب گرمی کے باعث بھیگا سا تھا۔ الفت کی نگاہوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، افسر جیسے خبرنامہ پڑھ رہے تھے۔ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا اور عمل درآمد پر آمادہ۔ الفت نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ افضل نے پچکارنے کے انداز میں ٹھوڑی چھوئی۔ اٹھو۔ الفت ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کیے پر عمل کر سکتے تھے، وہ بارہا اس کی ضد سے ہار کر ایسا کر چکے تھے۔ گہرا سانولا رنگ، اونچے لمبے تڑنگے چوڑے شانے، کھلے ہاتھ پیر، وہ دراز قامت شخص تھے، مگر بوٹے سے قد کی الفت کو وہ قطب مینار لگتے جب اسے گردن اٹھا کر بات کرنا پڑتی۔ اسے اپنے بوٹے قد پر کوئی احساس کمتری نہیں تھا۔ وہ چست کپڑے، چوڑی دار پاجامہ پہنتی، فلیٹ دوپٹی اور انگوٹھے والی چپلیں، خود سے اور کبھی کبھار پنسل ہی۔ وہ اپنے حال میں مست الست تھی، صرف اپنی پرواہ کرنے والی۔ اور افضل بے حد عام شکل و صورت والے، ایک دن بدن ترقی کے راستوں پر بڑھتے کامیاب بزنس مین تھے۔ وہ شکل اور قد بت جسے الفت نگاہ غلط انداز جتنی بھی
اہمیت دینے کو تیار نہ تھی۔ افضل سعید کے لیے کبھی مستانہ تھا۔ وہ بے حد نرم خو، محبت کرنے والے مہربان انسان تھے۔ انہیں ہر شخص سے محبت اور لگاؤ تھا۔ عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، گھر میں کام کرنے والے ملازمین یا آفس کے ورکرز، وہ سب کی پرواہ کرتے تھے۔ سب سے محبت اور الفت سے عشق، محبت کی انتہا عشق، اور عشق کی انتہا درگزر، پرواہ۔ اٹھ جاؤ الفت، ورنہ جب تک تم یہاں بیٹھو گی میں بھی یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اور الفت کو قطعاً یہ فکر اور پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی خاطر دھوپ میں جلیں گے، مگر اس طرح موڑے پر بیٹھے گھٹنوں پر کونیاں لگا کر جب وہ اسے ٹکٹی کی باندھ کر نثار ہوتی نگاہوں سے دیوانہ وار تکتے، یہ اسے کبھی برداشت نہیں تھا۔ 6 سالوں میں اس نے کبھی افضل سعید کو یہ حق نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک پل بے حد ناراضی، سردمہری اور احسان جتاتی نگاہوں سے افضل سعید کا چہرہ دیکھا، پھر اگلے پل پیر پٹکتی اندر بڑھ گئی۔ گر جانے والے موڑے کو سیدھا کرتے افضل ٹھنڈی سانس لیتے اندر بڑھے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ خود کو بے حد جسمانی اور افضل سعید کو ذہنی حیثیت سے دوچار کر لینے کے بعد بھی اس کی ناراضی آسانی سے دور تھوڑی ہونی تھی۔ افضل سعید منو اس کی مان لیتے، اس کی معافی مانگ لیتے، اپنے کان پکڑتے یا اس کے پیر۔ اس نے نہیں ماننا تھا تاکہ وقتیہ کے غصہ خود بخود ختم ہو جاتا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ اب یہ غصہ 2 روز میں اترتا یا 10 روز میں، اور ناراضی کا روپ انوکھا۔ اس نے سارا گھر سنبھالنا تھا، کام وغیرہ پہلے سے بہتر، مگر بس انہیں نظر انداز کرنا تھا، بات نہیں کرنی تھی، الگ کمرے میں سونا تھا اور گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالنا تھا۔ اور ایسے میں افضل کی تمام کوششیں بیکار جایا کرتی، مگر وہ اسے منانے سے باز نہیں آتے تھے۔ ناراضی میں وہ حکم کی غلام کی طرح ہو جاتی، جیسے بڑی تابع ہو یا بہت مجبور و بے کس، چوں بھی نہ کر سکتی ہو۔ افضل اس کو بازار لے گئے۔ پچھلے ہفتے اسے 5 تولے کا سیٹ لے کر دیا تھا، اور رات ہی کو وہ کہنے لگی اس سیٹ کے ساتھ کڑی بھی ہوں تو مزہ آ جائے۔ وہ منہ سے باقاعدہ فرمائش نہیں کرتی تھی، مگر افضل کے لیے جملہ کافی تھا۔ اس وقت ارادہ باندھ دیا اور وہ جیولر کے پاس بیٹھے کڑے پسند کر رہے تھے، خود اس لیے کہ وہ مارے بندے بیٹھی تھی، شیشے کی دیواروں کو، چھت کو، آرائشی فانوسوں کو، دائیں بائیں ہر شے کو دیکھ رہی تھی سوائے کنگنوں کے۔ چونکہ اسی جیولر سے خریداری کی جاتی تھی سو وہ پہچان رہا تھا۔ افضل صاحب کی بیگم ناراض لگتی تھی، اور ایک پیسے والا آدمی 3-4 تولے کے کڑے تو خرید کر دے ہی سکتا تھا۔ افضل نے اس کی مسلسل عدم توجہی سے سیلز مین کی مشکل دور کی۔ وہ جو ہم نے سیٹ بنوایا تھا اس کے ساتھ کے کڑے دے دو، کوئی مسئلہ ہوگا تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اسد نے ماں کی انگلی تھام رکھی تھی، اور عہد کبھی پیدل چلتا، کبھی باپ کی گود میں چڑھ جاتا۔ افضل بچوں کے کپڑوں والی دکان میں گھس گئے۔ یا نہ چاہتے بھی غیر ارادی طور پر بھی الفت دلچسپی لینے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ وہی ہوا، وہ کپڑے نکلواتے بھول بھال گئی، سب خفگی۔ شاپنگ کے بعد بہترین کھانا الفت کے پسندیدہ سپاٹ سے۔ خفگی جمی موم کی طرح ہوتی ہے، توجہ کی گرمائش اسے پگھلا دیتی ہے، اور توجہ بھی افضل سعید کی جیسی ہو تو پھر آپ کے خیال میں پیسے سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے، اور یہ 2 کڑے اور یہ چند تھیلے میری اس دن کی تکلیف کی بھرپائی کر سکتے ہیں کیا؟ وہ اپنی نرم گندمی کلائیوں میں کڑے گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ 4 تولے کے کڑے اور 3 بہترین بوتیک کے کپڑے اور بچوں کی شاپنگ، چند تھیلے۔ افضل نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں مس لی۔ یہ سب میری محنت اور خون پسینے کی کمائی ہے الفت، مگر اس پسینے سے بہت ارزاں جو تم نے اس دن ایک احمقانہ ضد میں بلا وجہ بہایا۔ آپ کو باتوں سے جیتنا آتا ہے، کیا تمہیں جیت لیا؟ وہ بہت امید سے ترنت بولے تھے۔ میری جیت یا ہار، میرے پاس فیصلے کا اختیار کب تھا؟ اور اگر ہوتا تو کم از کم آپ کا نام نہ لیتی۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا۔ وہ تو خیر مجھے معلوم ہے، مگر کس کا نام لیتی یہ نہیں بتایا۔ کسی انسان کا، آپ تو جن معلوم ہوتے ہیں، اتنے اونچے لمبے کالے دیو۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کا مخصوص جواب دیا۔ افضل اس کے جواب پر ہمیشہ محفوظ ہوتے تھے۔ دل کھول کر کہہ لگایا، دل بھی اتنا ہی بڑا ہے، یہ بھی خوبی رہی ہوگی تو کیا نہیں ہے؟ ہوگی، مگر مجھے اس خوبی سے کیا لینا دینا؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا، اور تکیہ درست طور جماتے ہوئے نیم دراز ہو گئی۔ اس نے پیر سے پانتی پر پڑے تھیلوں کا سر کاٹ دیا تھا، ایک شاپر نیچے بھی گر گیا۔ افضل سعید نے ایک طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب کروٹ بدل لی۔ وہ کونے کے بعد ذرا سا اٹھے، اس کے سراپے کو جانثاری کے عالم میں تک رہے تھے۔ اب وہ بھی کہو کہ ابا میاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہی قصہ جو اس گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی ان کے کانوں میں پھونک دیا تھا۔ آپ کو اس قصے میں نہ جانے کیا مزہ آتا ہے؟ وہ چڑی۔ اس نے تو دولہے کو تپانے کے لیے خوب پلانے کر کے سچا جھوٹا قصہ گھڑا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ آبائی زمین تھی، مگر خود بھوتے یا ٹھیکے پر دیتے، دونوں صورتوں میں بس سال بھر کے دانے ہی مل پاتے۔ بیماری، خوشی، غمی، تعلیم، تربیت، اچھی زندگی گزارنے کے ڈھیروں خواب اس قلیل رقم میں کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ ابا جی نے بہت کم عمری میں ان سے بڑی دونوں بہنوں کو بیاہ دیا تھا۔ اب وہ 2 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی رہ گئے۔ وہ آبائی پیشے کو ضرور اپنا لیتے، جی توڑ محنت کرتے، مگر اتنا نہیں کما سکتے تھے کہ خون تھوکتی ماں کا علاج کروا سکے، بیاہی اور کنواری دونوں بہنوں کا بوجھ اٹھائیں اور چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی لکھائی۔ کراچی ہر دور میں محنت کرنے والوں کے لیے پارس پتھر رہا ہے، سو وہ بھی ایک بیگ میں 2 جوڑے ڈال بہنوئی جو تایازاد بھائی بھی تھا کے پاس چھڑوں کے کوارٹر میں
رہائش پذیر ہو گئے. ابتدائی طور پر محنت مزدوری کی مگر جلدی لکھائی پڑھائی کا چھوٹا موٹا کام ملا تو عزت مرتبہ اور پیسہ نظر آنے لگا. تینوں چیزوں کو ابھی نظر بھر کے دیکھا تھا کہ ابا جی کی شدید بیماری کا تار ملا. وہ ہر چیز چھوڑ واپس لوٹے. تمام جمع جتھا لگایا مگر ان کا آخری وقت آ چکا تھا. اب کی بار جب لوٹے تو دونوں بہنیں اور چھوٹے بھائی ہمراہ تھے. سیدھی سادی بہنیں اردو سے انجان اور بھائی بھی ویسے ہی اسکول میں پڑھتے تھے مگر کراچی کی ہر شہر نہیں تھی. اب ایک اچھے رہائشی علاقے میں گھر لیا گیا. سب سے بڑی بہن اور بہنوئی کو اپنے ہمراہ رکھا. گھر کے بڑی کی حیثیت سے اب دن اور رات کی انت تک محنت تھی. اپنا مستقبل، اپنی خوشی، اپنے خواب اور آرزوئیں تمام کی تمام بہن بھائیوں کے چہروں کے میں کھوجنے کی عادت ہو گئی. دوسروں کے لیے کام کرتے کرتے نہ جانے کب اپنا ذاتی کام شروع کر دیا. پھر اسے جوانی کی جدوجہد، بہنوں کی تعلیم اور شادیاں، ایک گھر بھی خرید لیا، بائک بھی. الفت کے ابا میاں ان کی چھوٹی بہن کو قرآن پڑھاتے آتے تھے. وہ انٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر میں سلائی کڑھائی میں دلچسپی لیتی تھی. اس نے ہی ایک دن کہا اسے قرآن پاک پڑھنے میں کچھ غلطیاں محسوس ہوتی ہیں، روانی نہیں ہے، وہ اٹک جاتی ہے، پھر ہجے کر کے پڑھتی ہے. افضل سعید نے اپنے کسی دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے فیروز بیگ کا ذکر کیا جو مولوی نہیں تھے مگر بہترین قرات خواں تھے اور بھروسے کے آدمی تھے. اور جب افضل سعید ان سے ملے تو قائل ہو گئے. وہ 60 کے ہند سے چھوٹے بزرگ شخص تھے. دبلے پتلے شیروانی، سفید شلوار میں ملبوس، کسی دفتر میں حساب کتاب دیکھتے تھے اور 3 بجے فارغ ہونے پر گھر جا کر درس قرآن دیا کرتے. ان کے 5 بچے تھے. اللہ نے انہیں ایک عمر گزر جانے کے بعد اچانک اولاد کی دولت دے دی تھی. الفت ان کی تمام آرزوؤں کا منبع، دعاؤں کی تکمیل اور اللہ کا تحفہ بن کر ان کے آنگن میں اتری تھی. ساری زندگی اولاد کے لیے ترسے ہوں کے لیے یہ نعمت عظیم تھی. وہ اکلوتی بیٹی کو حتی الوسع نازو نام سے پال رہے تھے. زندگی بے حد پرسکون تھی مگر 2 بیٹیوں کی آمد ایک کنکر کی طرح تھی. پھر 2 بیٹیاں مزید. دونوں چھوٹی بیٹیاں تو بلا شک و شبہ ان کی نواسیاں پوتیاں کہلائی جا سکتی تھیں. محدود آمدنی تھی، اتنی مہنگائی کا زمانہ نہیں تھا. سادگی کا عنصر نمایاں تھا. مگر فیروز بیگ کو ایک فکر لگ گئی. وہ اتنی عمر پا سکیں کہ بچوں کو پال سکیں، اتنی ہمت کہاں سے لائیں گے؟ بچوں کی عمر وہ تھی کہ باپ لوہا توڑ اور زمین پاڑ کر محنت سے رزق لائے اور وہ عمر کے اس دور میں دن بدن تنزلی کی جانب گامزن تھے. یہ احساس بہت شدید تھا. ہر بیماری موت کی دستک معلوم ہوتی. رات کو بستر پر جاتے تو لائن سے سوئے بچوں پر نگاہ پڑتی تو کپا کر رہ جاتے. اگر جو وہ صبح نہ اٹھے تو. اور فکر بھی تو 2 طرح کی تھی. بھرپور جوان ہوتی الفت آرا، اگر وہ نہ رہے تو الفت کے ہاتھ کون پیلے کرے گا؟ اور اگر وہ نہ رہے تو چھوٹے بچے، بیٹے 15-14 برس اور چھوٹی بیٹیاں 10 اور 12 برس کی تھیں. ان چھوٹوں کے روٹی پانی کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ وہ عجیب و غریب لایانی سوچوں کے ساتھ عدم تحفظ کا شکار تھے. کچھ ان کی اپنی سوچیں اور کچھ ارد گرد کے لوگوں کے جملے. پائے بڑھاپے کی اولاد، دے کی خرچن. آپ احتیاط کریں بیگ صاحب، اس سے چھوٹے بچے نہ لائیے گا. اپنی پر اکتفا کریں. آپ نے کچھ جمع جتھا کر رکھا ہے کہ نہیں؟ بچوں کی روٹی کو کوئی سبیل تو بنا کر رکھے نا. ہے مکانہ مشورے، بےہودے کے آفے اور دوسروں کی زندگی میں دخل کرنے والے بے حس لوگ. صرف ہمت بندھاتے، 2 لفظ کہتے تو صدیوں کا آسرا بنتا. مگر افضل سعید کے گھر میں پہلے کوثر درس لینے کی لگی، پھر اس سے بڑی کنیز فاطمہ. ان دونوں کی خوش روانی دیکھ کر ایک روز خود افضل سعید بھی پہلا سپارہ کھول کر بیٹھ گئے. 6 ماہ کے اندر وہ بہت خوبصورت قرات سیکھ گئے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے خود بھی اپنی آواز سن کر انہیں جو خوشی ملتی، دنیا کی ہر مسرت ان کے سامنے ہیچ تھی. انہیں خود پر بے پناہ فخر محسوس ہوتا اور استاد پر پیار آتا. معاوضہ ٹھیک ٹھاک دیتے تھے مگر اس احسان کا بدل وہ معاوضہ ہرگز نہیں تھا. وہ استاد کے گھر راشن ڈلوانے لگے. کبھی خود ان کے گھر نہ گئے، ملازم کے ذریعے. درس مکمل ہونے پر فیروز بیگ کا آنا تو بند ہوا مگر افضل سعید کا جوابی عمل جیسے تمام عمر کے لیے جاری رہنا تھا. اور پھر انہیں ایک خبر ملی کہ ان کے محترم استاد فیروز بیگ دل کے دورے کے باعث اسپتال میں پڑے ہیں. وہ اپنے باپ کو کھو چکے تھے اور فیروز بیگ روحانی باپ تھے. جب مشینوں میں جکڑے فیروز بیگ کو ہچکیوں سے روتے دیکھا تو پریشانی کی انتہا نہ رہی. وہ ناقابل فہم خود کلامی کرتے تھے. الفت کا کیا ہوگا؟ بیٹے چھوٹے، نابالغ، ناسمجھ، بچیاں بہت چھوٹی، بیگم بیماری کی پوٹ، زمانے سے ناشنا عورت، خود غرض نہ کہنا افضل. تم سے نیک بچہ پوری دنیا میں دوسرا نہیں. تو تم الفت کا. افضل سعید کو زمانہ شناسی کا دعویٰ نہیں تھا. وہ کاروبار کی 2 جمع 4 کرتے تھے. سیدھے سادے نیک مگر ادھورا رہ جانے والا جملہ. انہوں نے ان کا ہاتھ تھام لیا. ہاں میں الفت کا. بالکل. وہ الفت کا نام ہی جانتے تھے. وہ کون ہے، کیسی ہو سکتی ہے، اس سے غرض نہیں تھی. اور اپنی ذمہ داریوں میں گم افضل سعید کی زندگی میں اس رنگ کی گنجائش کب تھی؟ اپنی شادی کا سانو گمان بھی نہ تھا. ہاں کبھی کسی کے احساس دلانے پر وہ سوچتے اب شادی کی عمر کہاں رہی. ابھی زندگی میں شادی سے زیادہ اہم ذمہ داریوں کی طویل فہرست تھی.
کاروبار بڑھانے کے منصوبے اور وہ وعدہ کر کے آگے ساری رات وہ دھیڑ بان میں رہے. کیا فلموں کی طرح اسپتال میں نکاح ہوگا, اور اگر فیروز بیگ رات ہی خدا نہ خواستہ, لیکن آگے کی کہانی اب الفت کی زبانی تھی. میں ابا میاں کے لیے کھچڑی اور یخنی بنا کر بیٹھی تھی اور ابا میاں نے اسی کھچڑی پر میرا نکاح پڑھا دیا. نہ مہندی, نہ مایوں, نہ سہاگ کے گیت. اماں نے نہ جانے کون سے ٹرنک سے ٹڈیوں کے بدن کی بو سے بھرا غرارہ پہنا دیا. لو جی میں تیار. ساری زندگی کہا میری بیٹی کو بیاہ نے راج کمار آئے گا گھوڑے پر سوار دگڑ دگڑ کرتا. اب اماں کو راج کمار اور چمار کا فرق نہیں معلوم تو میرا نصیب. افضل سعید کی اردو میں روانی الفت کی 7 سالہ رفاقت نے بعد میں پیدا کی, ورنہ وہ ذات کے راجپوت تھے. ان کے ہاتھ چوڑے چمیارے کا لفظ استعمال ہوتا تھا, مگر اس وقت نو بیاہتا کی ڈگر چلتی زبان کو دیکھ رہے تھے. اچھا چلو مان لیا راجو مہاراجو کا زمانہ نہیں رہا, وہ کہہ رہی تھی. افضل نے ایسی فساد و بلاغت سے بھرپور روانی اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھی نہ سنی. باقاعدہ عقیدت مندی کے انداز میں دوزانوں بس سنتے جا رہے تھے. ان کی بڑی بہنیں ہر بات کے جواب میں جی ویریا یعنی جی بھائی کہتی تھی, اور چھوٹی دونوں جی بھائی جان. ضرورتاً بولتی آپس میں بات کرتی تو مدم لفظ تول کر جملے جوڑ پر ادھر کوئی اصول نہیں تھا. جو جیسے دماغ آ رہا تھا زبان سے چھوڑا جا رہا تھا. تو کوئی وزیر زوال پذیر, کوئی صدر ملک بدر ڈھونڈ لیتے, کوئی وزیر اعظم. ہاں ملک کی وزیر اعظم اس وقت ایک عورت ہے الفت, اور صدر غلام اسحاق خان. تم پاگل تو نہیں؟ افضل بھونچکے رہ گئے. اوفو, اس نے اپنے سر کو پکڑ لیا. یہ تو میں نے محاورتن کہا ہے, میں کوئی لیڈی ڈیانا کی طرح پاگل نہیں, نہ دولت کی لالچی کے چارلز جیسے بوٹے بندر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. ہاں ٹھنڈی سانس. ہماری بھی وہی مثال, بس رنگ کا فرق ہے, باقی تو. اس نے بےحد بچکانا الہڑ انداز میں ہونٹ لٹکائے. افضل سعید کا کہکا چھت سے چپک گیا. انہیں اس کے بےحد قابل اعتراض جملوں پر قطعاً غصہ نہیں آ رہا تھا, جیسے کسی چھوٹے بچے کی معصوم امکانہ ادھر ادھر کی لاپ زنی پر بڑے انہیں سینے سے لگا کر چوم لیتے ہیں. الفت کی ادائیں بالکل ویسی ہی انہیں اکساتی تھیں کہ بس ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ خوف سے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی. بیٹا میرا بڑھاپا اور تمہاری جوانی, میرا ہارٹ اٹیک ایٹم بم اٹیک کی طرح تم سب کو تباہ و برباد کر دے گا, خصوصاً مجھے یعنی الفت بیگ کو. ایک تو سر پر گرے کھٹر کی طرح شادی کر دی اچانک, چلو میں مان گئی. اوپر سے پرانی فلموں کی طرح سینہ مسل کر وہ ڈائلوگ بولے کہ اچھی ہوئی یا بری میں تو شادی انجوائے ہی نہ کر سکی. ہر دستک پر لگتا ابا میاں کی ہی خبر آئی ہوگی. اچانک اور ہچکی اور نادیدہ آنسو پوچھتی. ایسے نہیں کہتے الفت. افضل سعید کی آنکھیں پہلے ہی ابلی پڑی تھیں. فوراً ٹوکا. نہیں آپ پریشان نہ ہو, کوئی ہارٹ اٹیک وٹیک نہیں ہوگا, ابا خوب جئیں گے. ابھی 3 ہارٹ اٹیک کا کہتے ہیں. ابھی تو ابا میاں کی 2 بیٹیاں باقی ہیں. اس نے بے فکری سے آنکھیں میچی. الفت. افضل سعید کا سر چکرا گیا. ویسے ایک بات بتائیں, یہ ڈیانا نے صرف شہزادی بننے پیسے ویسے کے چکر میں اس اود بلاؤ سے شادی کی تھی نا, اب آئے دن لڑتے ہیں. وہ کس وقت کہاں سے کہاں نکل جائے افضل سعید نے دیکھ ہی لیا تھا. اس کا سوال پورے اسرار سا ٹو لیتا ہوا تھا. افضل نے شانے اچکائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر سنا ہے ملکہ کو ایک کام عمر دوشیزہ کی ضرورت تھی, اس نے اپنی مرضی چلانی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ڈیانا کی بے پناہ خوبصورت وجہ انتخاب تھی. ملکہ کے پاس تاج برطانیہ ہے, مگر خدا نے اتنا بڑا مرتبہ دینے کے بعد خوبصورتی کا خانہ خالی چھوڑ دیا ہے. ڈیانا کے ذریعے حسن جمال کو محل میں جبرن گھسانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آنے والی نسل ماں کا نقشہ لائے. جس طرح دولت عزت و مرتبے میں شاہی خاندان اعلیٰ ہے, اگر شکل و صورت بھی مل جائے تو کیا کہنے. الفت کے لیے یہ گویا اندر کی خبریں تھی. آنکھیں پھیلائے ہمتن گوشت تھی. افضل کے جملے کے اختتام تک اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ آ رکی. آپ نے بھی تو میرا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے خاندان میں تھوڑی بہت خوبصورتی لے آئے. افضل سعید اس کے جملے کی گہرائی میں پہنچے تو دل کھول کر ہنس پڑے. میں نے تو تمہیں گھنگھر اٹھانے کے بعد دیکھا تھا یار, ہنسی کے دوران بتایا. اور ہم کم از کم شاہی خاندان جتنے بھی بد شکل نہیں ہیں. اس نے بغور ان کی صورت دیکھی اور پیٹ پکڑ کر دوری ہو گئی. افضل سعید چمکتے موتیوں کی تار کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. افضل سعید کا تمام خاندان گہری سانولی رنگت, لمبے قد اور چوڑے شانے, کھلے ہاتھ پیر. وہ اسمارٹ آدمی تھے. جسم پر چربی نام کو نہ تھی, کسرتی جسم. ہاں اگر کبھی موٹے ہو جاتے تو بقول الفت دیو معلوم ہوتے, اور اس نے تو کیا ہی دیا تھا. وہ گاؤں تکیے کے سہارے افسر کے بازو کی گھیرے میں تھی. ان کا بایاں بازو اس کے شانے کے گرد لپٹا تھا اور دائیں ہاتھ میں الفت کے دونوں ملائم ہاتھ تھام رکھے تھے. وہ بہت دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے. سنگار میں اس کے بڑے آئینے میں اپنا عکس دل کو خوشی سے بھر رہا تھا. وہ وقتاً فوقتاً آئینے کی جانب دیکھ لیتے. ان کی نظروں کے تاکوں میں جب الفت نے سین دیکھا تو بے ساختہ بول پڑی. دیو کے قبضے میں پری.
پھر اپنی تشبیہ پر خود ہی مزہ لیتے ہوئے انہیں کی گود میں سر گھسا کر ہنستی چلی گئی. اس کا ہر انداز افضل کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا. وہ خود بھی خوب ہنسے. انہوں نے تو بعد میں دیکھا تھا مگر خاندان کی عورتوں نے اگلے منٹ ہی میں کہہ دیا تھا دلہن بہت کم عمر ہے, بہت ہی چھوٹی ہے. افضل گھبرا گئے. غرارے میں لپٹی کٹری انہیں بہت چھوٹی معلوم ہوئی تھی. مگر کیا واقعی ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے تھا یا پوچھ ہی لیتے؟ وہ 35 کا انسا عبور کرنے والے تھے تو کیا دلہن 15 کی ہے؟ ارے مولا, وہ ڈرتے کامتے اندر گئے تھے. دلہن کام عمر تھی ان کے مقابلے میں, مگر اتنی چنی کا آگے بھی نہیں. وہ 23ویں برس میں تھی, مگر دبلا پتلا سراپا, سانچے میں تراشا پہ کر, بوٹا سا قد, سب سے بڑھ کر عمر چور, اور سونے پہ سہاگا کے بچکانا انداز, منہ بسورنا, باقاعدہ انگلیوں سے بات پہ بات, سچے جھوٹے آنسو کو پہنچنا. افضل کا دل کٹ جاتا. لاوبالی پن, لاپرواہی, الہڑ دوشیزہ کسی ادائیں, اس کی امکانہ گفتگو, تنزیہ کاردار جملے بھی لہجے کے اتار چڑھاؤ کے باعث بے ضرر معلوم ہوتے. یہی باتیں تانے وہ کسی اکڑ دماغ عقل رکھنے والے کے سامنے کرتی تو اگلا گردن دبوچ دھکے دے کر باہر نکال دیتا. مگر افضل سید نے پہلی روز اس کی کم عمری بھول پر نادانی اور معصومیت کو مان لیا تھا. وہ چاروں شانے چت تھے. نیکسٹ آرٹیکل. الفت, مجھے یہ حرکت قطعاً پسند نہیں. میں تمہیں پہلے بھی 2-4 مرتبہ صاف صاف الفاظ میں کہہ چکا ہوں. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ہاں آپ تو کہیں گے یہ اتنا بہت سا سامان بھرا ہے, اگر میں نے تھوڑا بہت دے دیا تو کون سی خزانے میں کمی ہو گئی؟ ہاں بولیے. الفت نے ڈھیلا پڑنا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا. وہ ہر بات کو اپنے نظریات کے حساب سے توڑ مروڑ دیا کرتی تھی. خزانے میں کمی کی بات نہیں ہے الفت. افضل زچ ہو گئے. غصہ, بے بسی, برداشت. الفت کی حرکت پر غصہ اتنا زیادہ نہیں تھا. غصے کی شدت کی وجہ الفت کا نہ سمجھنا اور مستقل ہر درمی تھی, اور انہیں سب برداشت تھا. یہ حرکت کبھی برداشت نہ ہوتی تھی. میں تمہیں ہفتے بھر کا گوشت, سبزی, راشن اس لیے لا کر دیتا ہوں کہ تم کہاں خوار ہوگی. میں گھر میں ہوتا نہیں. اظہر اور اکمل کالج اور بعد میں آفس آتے ہیں. تمہیں پریشانی ہوگی, کون لا کر دے گا؟ اور تم, حالانکہ میں سب لا سکتی ہوں. اس پذ خاک اثر نہ تھا. فوراً بدتمیزی سے جتایا. الفت بس کرو, مجھے نہیں پسند کہ تم معمولی چیزوں کے لیے گلی محلے کے پرچون پر جایا ہو. ہاں تو اگر جاؤں گی تو خریداری کے لیے جاؤں گی نا. میں کون سا دکاندار کے ساتھ یارانہ جوڑ رہی ہوں؟ پھر الٹی بات, آپ کو سارا غصہ یہی ہے کہ آپ کے پیسے سے لایا سامان میں نے اپنی اماں کو کیوں دے دیا؟ اتنے بڑے سینے میں دل چونٹی جتا. اس نے سرین الزام لگاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا گلاس بیڈ پر دے مارا تھا. وہ جگ بھر کے دودھ روح افزا لے کر بیٹھے تھے. افضل کی ساری باتوں کے دوران گھونٹ گھونٹ یوں بھر رہی تھی جیسے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو. افضل نے آتی بھوک کا شور مچایا تھا. وہ صبح 10 بجے جا کر 4-5 بجے آتے تھے. بچے گہری نیند میں سو رہے تھے. الفت کے ہاتھ میں دودھ روح افزا کا جگ تھا. کرسی پر پیر رکھ کر بیٹھی تھی. پورا جگ ڈکار چکی تھی. مجھے خود بھی بہت بھوک لگ رہی ہے. اس نے بھوک کے سوال پر جواب دیا. تو یار کھانا لگاؤ, میں ہاتھ دھوتا ہوں, اکٹھے کھائیں گے. افضل خوش ہوئے. انہیں ساتھ ساتھ کھانا کھانا پسند تھا, مگر الفت ایسے سوچنے نہیں پالتی تھی. اس نے کبھی انتظار نہیں کیا. جب دل چاہا کھا لیا. کیا لگاؤں؟ کچھ پکایا ہی نہیں. اس نے صفائی سے کہا. یہ کیا الفت, کیوں نہیں پکایا؟ سب کچھ تو موجود تھا. سارے مسالے ڈال کر گوشت بھون لیتی. اماں آئی تھی ملنے. واپسی پر سبزی گوشت کے لیے مارکیٹ کے لیے نکلنے لگی تو میں نے کہا کہاں گرمی میں دکان پھیرے کی. میں نے خود ہی تھیلے باندھ دیے. افضل نے پہلے ٹھنڈی سانس لی, پھر ان کا پارا اوپر چڑھنے لگا. سب کچھ دے دیا الفت, ایک ٹائم کی ہانڈی چڑھا لیتی. سب کچھ دے دیا الفت؟ اس نے ہاتھ نچا کر نقل اتاری. آپ کی کمائی تھی, میں نے لٹا دی. 80 غریب لوگ اور تسی مہمان. الفت, میں یہ سب نہیں کہہ رہا. تم بات کو غلط رخ پر کیوں لے جاتی ہو؟ اپنی مرضی سے لٹاتے رہیں گے. فلانے کی نیاز, دھمکانے کا چیلم, صدقے, زکات. اب میں نے کچھ اپنی مرضی سے کیا تو آ گئے. خدا کا خوف کرو. نیاز, صدقے, زکات کا نام کیوں لیا؟ زیر کفالت لوگوں کو کب دیتے ہیں خیرات؟ تمہارے ماں باپ سے میرا ذمہ داری کا رشتہ ہے. تم نے اتنا غلط لفظ استعمال ہی کیسے کیا؟ لا حول ولا. الفت نے ناک سکیڑی. تمہارا طریقہ غلط ہے. میں ہر مہینے کسی کے علم میں لائے بغیر ان کے گھر ہر شے پہنچا دیتا ہوں, اور تم نے ٹھیک کیا. اما دھوپیں کہاں جاتی, لیکن اللہ کی بندی اپنا شام تک کا تو بندوبست رکھتی. کچھ بھی دال چٹی بنا لیتی. ہم کھانا کھاتے, سورج جلنے کے بعد مارکیٹ جاتے, سب کچھ لے آتے. اب پیٹ خالی, دماغ گرم, بی پی لو ہو گیا, قدموں میں سکت نہیں ہے, لڑنے بیٹھ گئے. افضل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. الفت کے چہرے پر غصے کا تناؤ ابھر رہا تھا. وہ اس کے چہرے کے ہر تاثر کو پہچان لیتے تھے. وہ غلطی پر تھی مگر ان کے سر چڑھنے والی تھی. وہ فریج کو ٹٹولنے لگے. آج کے ایک کیلے پڑے تھے, ایک کھا لیا. بریڈ کے ہفتے پرانے سوکھے سلائس کو لے کر کچن میں گئے. دودھ کی خالی پتیلی کے پیندے اور دیواروں پر جمے ملائی نما دودھ سے سلائی لگا کر حلق سے اتارے. باہر کی گرمی اور اندر کی بحث. وہ نہانے اور کپڑے بدلنے غسل خانے کی جانب بڑھے. پھر مارکیٹ تک جا کر کچھ پکا لاتے اور باقی سامان بھی. سر پر پانی بہا کر خود کو ٹھنڈا کر رہے تھے. مین دروازے کے کھل بند کی آواز آئی. کوئی محلہ پڑوس کا ہوگا, مگر دوسری آواز قابل تشویش تھی. وہ ترنت باہر نہیں نکل سکتے تھے. ذرا سی جھری سے دیکھا. اسد کو گھسیٹتے ہاتھ کو بمشکل شانے سے لگائے وہ دروازے سے نکل رہی تھی. پٹپٹاتا رکشہ نظروں میں آ گیا تھا. وہ خفا ہو کر میں کے چلی گئی تھی.